الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما قال اللہ تبارک و تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بس جان لو کہ انہو کہ وہ ذات ہے لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی دوسری ذات، کوئی معبود نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید کی طرف، اپنے وجود کی طرف، اپنی ذات کی طرف، اپنی صفات کی طرف اور اپنی پہچان کی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ بس جان لو کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی خالی زبان سے اقرار کر لینا ہی کافی نہیں، یا زبان سے کہہ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ میں ہی اصل وجود میں موجود ہوں۔ دنیا میں کسی چیز کا وجود میرے علاوہ موجود نہیں، وہ مجھ سے ہی لیا گیا ہے، میرا ہی اصل میں وجود ہے۔ جس چیز کی جو صفات ہیں، جو کمال ہیں، وہ مجھ سے ہی لی گئی ہیں، وہ میری ہی وجہ سے ہیں۔ حقیقی صفات کا موجود موجد میں ہی ہوں، مجھ سے ہی ہر صفات کا، ہر فعل کا ظہور ہوتا ہے۔ کوئی دوسری چیز نہ ذات میں نہ صفات میں اللہ کے علاوہ موجود نہیں۔ اگر کوئی دوسری چیز کو موجود جانتا ہے، بحیثیت خود ذاتی طور پہ اس کا وجود سمجھے، تو اسے ہی کو شرک کہتے ہیں کہ دو وجودوں کو ماننے والا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ہمیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، کہ ان پر لازم کر دیا گیا ہے پرہیزگاری کا کلمہ، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو لہٰذا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء حضرات نے، اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے توحید کے 4 مرتبے، 4 درجے بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ امام غزالی نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں اور احیاء العلوم میں یہ درجوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، لہذا وہاں جا کے پڑھنی چاہیے ہمیں۔ میں اس کا تھوڑا سا نچوڑ آپ کے سامنے ان کے ہی الفاظ میں بیان کروں گا۔ حضرت امام غزالی توحید کے متعلق فرماتے ہیں کہ توحید کا علم سب علموں کی غایت ہے۔ توحید کے 4 مراتب ہیں، جس کی مثال کچے اخروٹ کی مانند ہے کہ ایک مغز اور اس کے 2 چھلکے زہر ہیں، اور روغن اس کے مغز کا مغز ہے۔ یعنی آپ توحید کی مثال اخروٹ سے دیتے ہیں کہ اخروٹ کے جس طرح 2 چھلکے ہوتے ہیں اور 2 مغز ہوتے ہیں، یعنی 2 اوپر کے چھلکے، 2 مغز، مطلب کہ جو اندر وہ گری ہوتی ہے اور گری کے اندر جو تیل ہوتا ہے، یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور 2 چھلکوں سے مراد ایک اوپر والا چھلکا، ایک وہ چھلکا ہے جس نے گری کو ڈھانپا ہوتا ہے۔ آپ توحید کی مثال یا توحید کے درجوں کی مثال ان سے دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہے اور دل سے اعتقاد نہ رکھے، یہ منافقوں کی توحید ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی اس کا اعتقاد رکھے، یا کسی دلیل کی بنا پر مثل متکلمین یا عام لوگوں کی مثل اعتقاد رکھے۔ اور تیسرا درجہ یہ مشاہدہ کرے کہ سب کی اصل ایک ہے، سب افعال ایک ہی فاعل حقیقی سے صادر ہو رہے ہیں، ایک ہی نور ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے، اس نور میں مشاہدہ حاصل ہوتا ہے،
اور مشاہدہ عامی اور متکلم کے اعتقاد کے مطابق ہی ہوتا ہے، یعنی عام لوگوں کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ اور متکلمین کا یہاں ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد علماء ہیں، جو علماء نے عقائد بیان کیے ہیں قرآن و حدیث سے، یہ ان کا ذکر ہے کہ مشاہدہ عامی اور متکلمین کے جو عقائد بیان ہوئے ہیں ان کے ہی مطابق ہے، کیونکہ یہ اعتقاد کی دلیل کے ذریعے حاصل ہوا ہے، یا ایک گرہ ہے جس کو تقلیداً یا دلیلاً یا دلیل کے حیلے سے دل میں ڈالتے ہیں۔ یہ مشاہدہ دل کے کشف سے ہے کہ ساری گرہیں کھول دیتا ہے۔ ایک مثال سے زیادہ طور پر واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے یہ کہ ایک شخص کسی کے کہنے سے یہ اعتقاد کرے کہ فلاں سردار گھر میں ہے، یہ عوام کی تقلید ہے۔ دوسرا شخص دروازے پر غلام اور گھوڑا دیکھ کر اعتقاد رکھے کہ سردار گھر میں ہے، یہ دوسرے درجے کی توحید ہے، انہوں نے دلیل سے جانا۔ تیسرا شخص سردار کو گھر میں دیکھے اور ملاقات کرے، یہ عارفوں کی توحید ہے، وہ مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو بترتیب علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کہتے ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ان تینوں میں بڑا فرق ہے، اگرچہ یہ مرتبہ بڑا ہے مگر عارف اس درجے پر پہنچ کر خلقت کو بھی دیکھتا ہے اور خالق کو بھی، اور جانتا ہے کہ خلقت خالق سے ہے اور کثرت موجود ہے۔ عارف جب تک دوسرا وجود بھی دیکھتا ہے تفرقے میں ہے اور جمع الجمع حاصل نہیں ہوتا، یہ کمال توحید نہیں۔ چوتھا درجہ، آدمی ایک ہی وجود دیکھے، دوسرا کوئی وجود اسے نظر نہ آئے، سب کو ایک ہی دیکھے، ایک ہی جانے، اس مقام میں تفرقہ نہیں، یہ مقام فنا فی التوحید ہے، یہی مرتبہ جمع الجمع کہلاتا ہے۔ فنا فی اللہ کے بعد یہی بقا باللہ کی منزل ہے، یہی کمال عرفان ہے، کیونکہ اس میں حق ہی حق رہتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر ایک کے سوا دوسرا نظر نہیں آتا، بلکہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، جس طرح دیگر چیزیں دیکھنے میں محو ہو گئی ہیں، اسی طرح وہ خود بھی اپنے آپ میں محو ہو گیا۔ جس طرح امام غزالی نے توحید کے یہ 4 مراتب بیان کیے ہیں، اسی طرح جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی توحید کے 4 مرتبے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 توحید ایمانی، یہ ہے کہ بندہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یگانہ ہے اور وہی معبودیت کا مستحق ہے۔ توحید علمی، یہ علم الیقین ہے، بندہ اس بات کا یقین کر لے کہ حقیقی موجود مطلق سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں، دیگر لوگوں کی صفات اور ان کے افعال اس کی ذات و صفات و افعال میں ہیچ جانے، ہر ایک ذات کی روشنی ذات مطلق کے نور سے سمجھے اور ہر صفت کو اسی نور مطلق کا پرتو جانے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ہے کہ توحید حالی، یہ ہے کہ ذات میں انسان کی محویت اتنی بڑھ جائے کہ بجز ذات و صفات خداوندی کے اسے کچھ نظر نہ آئے، حتیٰ کہ خود اپنی ہستی کا بھی احساس و شعور باقی نہ رہے، اپنی ہستی کے قطرے کو بحر حقیقت میں غرق کر دے، سوائے حق تعالیٰ کے کچھ نہ دیکھے۔ چوتھے نمبر پر توحید الہی، یہ ہے کہ حق تعالیٰ ازل میں واحد تھا، اب بھی وہ واحد ہے، ہمیشہ واحد ہی رہے گا۔ اس توحید الہی سے جامی صاحب کی مراد یہ ہے کہ وہ ذات واجب الوجود کثرت کے واحد ہے، اس نے ظہور کیا، رنگا رنگ لباس میں ظاہر ہوا، لیکن بامعجب حدیث کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیئا، کہ یعنی اللہ تھا، اس کے ساتھ کوئی شے نہیں تھی، دوسرا کوئی وجود نہیں تھا، باوجود ظہور اور کثرت وہ اسی طرح واحد رہا، جیسا کہ وہ تھا ویسا ہی ہے۔ اصل میں توحید یہی ہے کہ بس ایک کو جانے، ایک کو دیکھے، ایک کو سمجھے، یہی توحید حقیقی ہے، اسے ہی توحید الہی کہتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توحید الہی کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تیسرے اور چوتھے درجے پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔